أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40، 41، 42 اور 43، یہ 4 آیتیں آج ہم نے پڑھی ہیں۔ پہلی آیت میں یعنی آیت نمبر 40 میں خداوند متعال فرما رہے ہیں یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ۔ کریم پروردگار فرما رہے اے بنی اسرائیل میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا ہے، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم لوگ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ سب سے پہلے تو خداوند متعال اس آیت میں مخاطب ہے بنی اسرائیل سے۔ یہ جو بنی اسرائیل ہے اس کے حوالے سے مختلف اقوال موجود ہیں۔ ان میں سے ایک جو قول ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد ماجد تھے، حضرت یوسف علیہ السلام بھی نبی تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی تھے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی تھا۔ تو ظاہر ہے آگے پھر ان کی اولاد جتنی ہے وہ بنی اسرائیل مشہور ہوئی۔ خداوند متعال فرما رہا ہے میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا ہے۔ ظاہر ہے بنی اسرائیل پہ خداوند متعال نے بہت ساری نعمتیں عطا کی ہیں خداوند متعال نے بنی اسرائیل کو، جن میں سے ایک تو فرعون کے چنگل سے نجات دلانا، یہاں تک کہ دریا میں راستہ بنا دینا، پھر فرعون کو غرق کر دینا، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کی نافرمانیاں بھی جاری تھیں، اس کے باوجود خداوند متعال ان کو معاف کرتا رہا، من و سلوہ کا نازل کر دینا وغیرہ وغیرہ، بہت ساری چیزیں گنوائی جا سکتی ہیں، بہت ساری چیزوں کا ذکر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آگے خداوند متعال فرما رہے ہیں میں نے تمہیں نوازا ہے بہت ساری نعمت سے، اور میری نعمت کو یاد کرو، ٹھیک ہے جی۔ یعنی اگر آپ دیکھیں تو 1000 سے زیادہ تقریباً علماء نے بیان کیا کہ 1000 سے زیادہ انبیاء بنی اسرائیل میں، تو یہ بھی خداوند متعال کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، دوسرے لوگوں پر ان کو فضیلت دی ہے۔ خدا فرما رہا ہے میری وہ نعمت یاد کرو جس سے میں نے تمہیں نوازا ہے، اور میرے عہد کو پورا کرو، میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور تم لوگ صرف مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ اب یہ خداوند متعال سے انہوں نے جو عہد کیا، علماء نے لکھا، مفسرین نے لکھا کہ اس کا ذکر اگر آپ دیکھیں گے تو اسی سورہ کی آیت نمبر 83 اور 84 میں موجود ہے، جس میں خداوند متعال نے واضح طور پر فرمایا کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت یعنی غیر خدا کی عبادت نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور ماں باپ جو ہیں ان کے ساتھ بھلائی کرنا، ذوی القربا جو قریبی ہیں ان سے، یتیموں سے، مساکین سے تم نے بھلائی کرنی ہے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں سے بات بھی اچھی کرنی ہے، واقیموا الصلاۃ، اور نماز قائم کرنی ہے، اور زکوٰۃ بھی آگے اس کا بھی ذکر کیا گیا، کچھ اور بھی ہیں۔ یعنی یہ انہوں نے عہد کیا، اور خداوند متعال نے کہا کہ میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور معصومین کی روایات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو خدا عہد پورا کرے کہ وہ کیا ہے کہ میں تمہیں جنت عطا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اور جو پیمان باندھا ان میں سے علماء فرماتے ہیں ایک یہ بھی تھا انبیاء پر اپنے ایمان بھی لانے اور ان کی اطاعت بھی کرنی ہے، جن پہ پیمان باندھا گیا ان کا ذکر ان آیات میں بھی کیا گیا، جو آگے ہم نے آیات پڑھی ہیں ان میں پہلی چیز دیکھ لیں، جیسے کہ آیت نمبر 41 ہے، خداوند متعال فرما رہے ہیں وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ
ولا تكونوا اول کافر به ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا وإیایا فاتقون۔ خداوند متعال فرما رہا ہے اور میری نازل کردہ اس کتاب پر ایمان لاؤ جو تمہارے پاس موجود کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ یعنی وہ جو احکام تھے نا اس پیمان میں، وہ احکام بھی یہاں بیان ہو رہے ہیں۔ اس میں پہلا جو حکم بیان ہے اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو کتاب ہے قرآن، اس پہ ایمان لاؤ۔ ظاہر ہے انہوں نے اس پہ ایمان نہیں لائے۔ اور آگے خداوند متعال فرما رہے ہیں وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم اور سب سے پہلے تم ہی اس کے منکر مت بنو۔ یعنی تعجب اس بات میں تو نہیں تھا کہ جو مکہ کے کافر و مشرک تھے وہ اس کا انکار کرتے، تو اس پہ تو کوئی تعجب نہیں تھا۔ تعجب اس بات پہ تھا کہ یہ تو ساری نشانیاں دیکھ کے اس علاقے میں آئے ہیں، یعنی مدینہ اور گرد و نواح جتنے بھی جگہ پہ یہ یہودی آ کے آباد ہوئے، یہ تو آئے ہی اس وجہ سے تھے کہ ان کے پاس اتنی واضح نشانیاں موجود تھیں اپنی کتاب میں، تو اس کے لیے یہ آئے تھے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ خدا فرما رہا ہے کہ ان پہ تعجب نہیں تھا، تعجب تو تم پہ ہو رہا ہے، تمہارے تو سامنے واضح تھا سب کچھ، اس کے باوجود تم نے اس چیز کا انکار کر دیا، تم پہلے کافر بن گئے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآیَاتِی ثَمَنًا قَلِیلًا، اور خداوند کریم فرما رہا ہے کہ اور میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو۔ جو ہے تھوڑی قیمت لیں گے زیادہ، وہ تو جائز نہیں ہے، لیکن یہ کیا کرتے تھے؟ اس میں جو بیان کیا گیا، یہ اپنے وہ جو منافع تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی جو کتاب تھی اس میں تحریف کر دیتے تھے۔ جہاں پہ قرآن کے حوالے سے یا نبی اعظم کے حوالے سے کوئی بات موجود ہوتی تھی، اس کو مٹا کے اپنے مقصد کی بات لکھ لیتے تھے۔ ٹھیک ہے جی، یہ زحمت والی بات ہے جی کیا یہ نبی اعظم اور ائمہ جو ہمارے گزرے ہیں انہوں نے بھی اس کو حق زحمت کے طور پہ وصول کرتے تھے یا ان کا ذریعہ معاش کچھ اور ہوتا تھا؟ جی جی، اچھا سوال ہے۔ بات یہ ہے کہ مسائل صرف اس وقت ہوتے ہیں کہ جب ایک عام انسان کو جو ضروریات سے بھرا ہوا ہے، جو مشکلات میں گھرا ہوا ہے، ان کو آپ رسول اعظم یا ان ہستیوں کے ساتھ جوڑ کے دیکھتے ہیں نا، پھر مسائل ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جیسے میں نے ایک جگہ پہ نکاح پڑھا تھا، تو ظاہر ہے خوشی کا موقع ہوتا ہے، واحد یہی چیز ہے جس پہ ہم مانگتے ہیں، اس کے علاوہ تو ہم کسی چیز پہ مانگتے نہیں ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی جناب، ایک بندہ آ گیا، وہ کہتا ہے کہ جی جناب ابو طالب نے بھی نکاح کی کوئی فیس لی تھی؟ کیا کیا تھا جی؟ جناب ابو طالب نے جو نکاح پڑھا تھا، کیا اس کی کوئی فیس لی تھی؟ پھر میں نے انہیں کیا بتایا؟ میں نے کہا کہ یہ جو سارے کام، یہ ڈھول طبل باجے، یہ سارا جو خرچہ کر رہے ہیں، غیر شرعی کام کر رہے ہیں، کہ یہ بھی آپ نے ادھر سے لیے؟ پھر وہ ہکا بکا رہ گیا۔ بھائی کچھ ضروریات ہے، مثلا بعض لوگ، میں آپ کو ایک اور گزارش کرتا ہوں، یہ جو مجلس پڑھتا ہے انسان، کچھ جو علماء ہیں مثلا ایک سائیڈ کے، وہ کہتا ہے کہ جی مجلس کی فیس لینا حرام ہے، آپ جو مانگ کے لیتے ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جتنے مراجع سبھی نے اجازت دی ہوئی ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کا قسمت آپ لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، مجھے صرف اتنا بتائیں کہ یہی علماء جب مدرسے میں پڑھاتے ہیں تو وہ بھی تو تبلیغ ہے کہ نہیں ہے؟ بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں اس میں اپنی فیس فکس کرتے ہیں کہ مہینے کی میں اتنی لوں گا، تو مجلس پڑھانے کی بھی تو یہی ہے، تبلیغ ہی کر رہے ہیں۔ بات ذرا لمبی ہے، ٹھیک ہے، ذرا اس پہ سوچئے گا کہ وہ عالم جو 25 سال پڑھا، وہ بھی تو مدرسے میں جب پڑھا رہا ہے تو اس کی وہ فیس لے رہا ہے، تو تبلیغ کی لے رہا ہے نا؟ نہیں لے رہا، حق ذمہ لے رہا ہے۔ تو یہ بعض چیزوں میں یہ بعض لوگ جو میں آپ کو کہتا ہوں کہ ذرا یہ زیادہ شدید ہیں، جیسے کہ ایک صاحب کو میں نے کلپ سنا، اس نے کہا کہ قال الحکیم کہہ کے لے یا جیسے بھی لے حرام ہے۔ اور بھائی تم ساروں پہ کیسے حکم لگا سکتے ہو جب دوسرے مراجع نظام مثلا سیستانی صاحب ہو گیا اگر آپ پر کسی کا فتویٰ نہیں ہے؟ ہاں اب ظلم کرتے ہو وہ تو درست نہیں ہے، لیکن ایک مناسب حق کے زحمت، اب جو انسان اس دنیا میں رہتا ہے، مثلا مولانا ہے، وہ کوئی چیز لینے جائے گا تو ایسا تو نہیں ہے نا گھی کا پیکٹ لیا تو اسے کہے گا کہ میں تجھے قرآن کی صورت سنا دیتا ہوں اس کے بدلے میں، اس نے تو وہی 500 550 لینے، اس کی ضروریات ہیں۔ ان چیزوں کو ہمیں مد نظر رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اب مثلا قرآن پڑھانے کے لیے بندہ جا رہا ہے تو اس کے ٹائم کی کوئی قیمت نہیں جی۔ یہ دکانیں بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں پراپرٹی ڈیلر، صرف ایڈوائس کے کو کہتے ہیں اتنے پیسے دے دو۔ ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں، علم نہیں ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، صرف مشورے کی وہ کہتے ہیں میں نے اتنا پڑھا 5000 فیس دے دیں، اب بسم اللہ کر کے دیتے، علماء پہ اٹیک کر دیتے ہیں۔ ہاں جی، خداوند متعال واضح طور پر یہ فرما رہے کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، یعنی وہ منافع، ان کے اپنے منافع جو تھے وہ خطرے میں تھے، اس وجہ سے وہ تحریف کر دیتے تھے، ان کو
وہ بدل دیتے تھے اپنے مقصد کے لیے۔ تو وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ اگلی بات کی، اور صرف میرے غضب سے بچنے کی فکر کرو۔ آگے فرمائے وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ خدا متعال واضح طور پر فرما رہے ہیں کہ حق کو باطل کے ساتھ یعنی ملاؤ نہیں، خلط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ۔ یہ ذہن میں رکھے کہ حق کو چھپانا بھی حرام ہے اور حق کو باطل کے ساتھ ملا دینا بھی یہ بھی حرام ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک تھا کہ اس کتاب پہ مان لو جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرتی ہے، دوسرا تھا پہلے منکر نہ بن جاؤ، تیسرا تھا کہ میری آیات کو تھوڑی قیمت پر فروخت نہ کرو، چوتھا ہے کہ میرے غضب سے بچو، اور آگے ہے کہ حق کو باطل سے نہ ملاؤ، یعنی حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، حق کو نہ چھپاؤ۔ آگے تین چیزیں آگے ذکر کی ہیں آیت نمبر 43 میں، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ یعنی یہ تقریباً 9 چیزیں بنتی ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، اور اگر آپ دیکھیں گے تو یہ ہمارے لیے بھی تو ہے، ہم بھی اس کتاب کا انکار بھی نہ کریں، ہم منکر نہ بن جائیں، ٹھیک ہے، ہم بھی ان کے آیات کو تھوڑی قیمت پہ جیسے کہ ذکر کیا گیا، جیسے کہ آج ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں موجود ہیں کہ وہ آیات کو کاٹ کے نئی آیت تو نہیں لکھ سکتے لیکن اس کے مفاہیم کو بدل دیتے ہیں، جیسے کہ ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل کی آیات ہیں، کثرت کے ساتھ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں، یعنی ہمارے ہاں آ کے کچھ طریقہ کار انہوں نے بدل دیا، لیکن وہی یہودیوں والے جو نظریات ہیں، خیالات ہیں، وہ ہمارے ہاں بھی موجود ہیں۔ اور میرے غضب سے بچنے کی کوشش کرو، یہ ہمارے لیے بھی حکم ہے، اور حق کو باطل کے ساتھ خلط نہ کرو اور جان بوجھ کر حق کو نہ چھپاؤ، یہ بھی ہمارے لیے بھی حکم ہے۔ نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کے سامنے جھکنے والوں کے ساتھ جھکا کرو۔ اور بعض کے نزدیک یہ ہے کہ جو آخری ہے اس سے مراد نماز با جماعت ہے، کیا ہے جی؟ لیکن مفسرین نے اس کو ان چیزوں میں ذکر کیا ہے۔